اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان، دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، تمہارے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان، اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کے مزید قریب کر دیا ہے۔ تم دیکھو گے کہ کیسی تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر پڑی درد کی اس دھند کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنی طرف لے کر آنے کا۔ قرآن کا ایک صفحہ پڑھنا بالکل نہ پڑھنے سے بہتر ہے، ایک نماز پڑھنا بالکل نماز نہ پڑھنے سے بہتر ہے، اپنے بالوں کا کچھ حصہ ڈھانپنا بالکل نہ ڈھانپنے سے بہتر ہے، ایک گناہ سے توبہ کرنا بالکل بھی توبہ نہ کرنے سے بہتر ہے۔ چھوٹی شروعات کریں لیکن آج سے کریں۔ آپس کی رنجشوں کی سب سے بڑی وجہ یہ بدگمانی ہے کہ جیسے میں خیال رکھتا ہوں دوسرا کیوں نہیں رکھتا۔ جب بدگمانی پیدا ہو تو منفی سوچوں کے بجائے دوسروں کی اچھائی کے بارے میں سوچیں۔ بدگمانی سے رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ایسی بات کرنا سیکھ لیں جو دل کو بھلی لگے، ورنہ خاموش رہنا سیکھ لیں۔ ہمیشہ مخلص رہیں، آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے مگر کردار اور رویے دائمی اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ اور اگر کبھی آپ پریشان ہوں تو یہ سوچا کریں کہ یہ وقتی بات ہے، ختم ہو جائے گی، جیسے روز رات کو دن کا شور ختم ہو جاتا ہے، جیسے روز صبح کو رات کی تاریکی منجمد ہو جاتی ہے اور سورج دوبارہ روشن ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ پاک تو ساتھ ہے نا۔ زندگی میں آنے والے اندھیرے ساری عمر کے لیے نہیں ہوتے، کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہوتا جس کی کوئی منزل نہ ہو، تو بس اپنے تاریک دن کی صبح کا انتظار کریں اور اس وقت کو رو دھو کے ضائع نہ کریں، بلکہ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کے رب نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ ہم یہ طویل زندگی اللہ کے بغیر نہیں گزار سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا وہ واحد دوست اور مددگار ہے، باقی سب رشتے فانی ہیں، سب کے اندر غرض اور مطلب شامل ہے۔ اے ٹوٹے دل والی خاموش لڑکی، اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تمہیں تمہاری چاہت سے زیادہ دینے والا ہے، اس کے راستے پر چلتی جاؤ بس، کیونکہ اللہ کے راستے پر چلنے والے کی منزل بہت خوبصورت ہے۔ جب تم استغفر اللہ کہتے ہو تو زمین پر کچھ نہیں ہلتا، لیکن آسمانوں میں رحمتوں کے در کھلنے لگتے ہیں، اور وہ رزق، وہ سکون اور وہ برکت تمہاری طرف چل پڑتی ہے جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہو۔ تلخ رویے، بے روحی، نظر انداز ہونا، یہ ایسے سلو پوائزن ہیں جو انسان کو اندر سے ختم کر دیتے ہیں، اور انسان پہلے شکایت کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ نہ کیا جائے، پھر وہ چیختا ہے اور بالآخر وہ خاموش ہو جاتا ہے، اور یہ خاموشی اصل میں اس شخص کی روح کو فنا کرنے کی علامت ہوتی ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے یوں آزمائشوں کی نظر کر کے ایک دوسرے کی زندگی کو تباہ نہ کریں۔ محبت کے بدلے اور کچھ دے سکتے ہیں یا نہیں، محبت کا بھرم رکھنا سیکھ لیں۔ جب ہم کچھ عرصہ کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو خامیاں نظر آتی ہیں، مایوسی ہوتی ہے کہ میں تو اسے ایسا سمجھتا تھا اور یہ ایسا نکلا، چھوڑ دیتے ہیں، پھر کوئی اور اچھا لگنے لگتا ہے، لیکن چند دن بعد اس کی منفی باتیں بھی نمایاں ہو جاتی ہیں، پھر احساس ہوتا ہے کہ محبت کا مفہوم ہی اور ہے۔ خوبیاں تو سب کو اچھی لگتی ہیں، حقیقی رشتہ تو یہ ہے کہ اپنے ہمسفر کی خامیوں کے باوجود اس سے پیار کیا جائے، سمجھوتا کیا جائے۔ پرفیکٹ کا لفظ صرف ڈکشنری میں ہے۔ عملی طور پر تو ہم سب اچھا بننے کی کوشش میں ہیں، کوئی زیادہ آگے نکل جاتا ہے، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے، بس سمجھنا نہ چھوڑیں، سیکھتے رہیں، پیار دیں، محبت کریں۔ سب کچھ آپ کے مطابق کبھی نہیں ہو سکتا، برداشت اور صبر یہ آپ کو ہر دل عزیز بنا دے گا۔ قرآن مجید انسانیت کی رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ خوشبو جب قرآن سے نکلتی ہے تو روح کو پاکیزہ کر دیتی ہے، جب نماز سے نکلتی ہے تو مومن کی معراج بن جاتی ہے، جب وضو سے نکلتی ہے تو محبت کے پھول بکھیرنے لگتی ہے۔ ہماری بربادی کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہم نے صبح صبح قرآن کھولنے کے بجائے موبائل کھولنے شروع کر دیے۔ یہ نہیں جانتے گوگل سے دنیا کے سارے راستے مل سکتے ہیں، لیکن جنت کا راستہ قرآن سے ہی ملے گا۔ اصل روشنی وہ ہے جس سے آپ کا دل روشن ہو، اور یہ روشنی صرف قرآن مجید میں موجود ہے۔ اگر کسی دن لوگ آپ سے پوچھیں کہ غمزدہ کیوں ہو تو سچائی کے ساتھ جواب دینا، استغفار کی کمی اور قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔
منہ میں زبان تو سب رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ زبان اور دل میں تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہڈی نہیں رکھی، اسے نرم بنایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل دونوں کا نرم ہونا ہی پسند ہے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پر جو یہ کامل یقین ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ مہلت فقط زندگی تک، جب تم پر مٹی ڈال کر تمہارے منہ اور بدن زمین کے 1.5 فٹ نیچے دفن کر دیا جائے گا تو تمہارے پاس اپنے ایمان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا جو تمہیں بچا سکے۔ کسی کو نفرت ہے مجھ سے اور کوئی پیار کیے بیٹھا ہے، کسی کو یقین نہیں مجھ پر اور کوئی اعتبار کیے بیٹھا ہے۔ کتنی عجیب ہے نا یہ دنیا، کوئی ملنا نہیں چاہتا اور کوئی انتظار کیے بیٹھا ہے۔ اللہ کرے آپ کو وہ محرم ملے جو آپ کے ذہنی سکون کو تباہ نہ ہونے دے، جس کے لیے آپ کی خوشی، آپ کا سکون بہت معنی رکھتا ہو، جو آپ کے آگے جھکنے میں شرم محسوس نہ کرتا ہو، جس کو اپنی انا سے بڑھ کر آپ عزیز ہوں، جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے، جو آپ کے لیے سارے جہاں سے لڑنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ یا اللہ، مجھے اوروں کے عیب نہ دکھا، مجھے توفیق دے کہ میں خود کی اصلاح کر سکوں۔ آپ کو یقین رکھ کر اللہ کے راستے پر چلتے جانا ہے، وہ خود ہی آپ کے سارے راستے آسان کر دے گا۔ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا، توفیق ملنا بڑی بات ہے۔ کبھی بھی اس شخص سے جھوٹ مت بولنا جو تمہارا اعتبار کرتا ہو۔ ہم نے ہر انسان کو احترام کے قابل سمجھا، کسی کے دل میں کیا ہے خدا جانے۔ یہ نصیب کے کھیل ہیں، کس کی کہاں شادی ہوگی، کون کس کے نکاح میں ہوگا۔ محبت ہو جاتی ہے، یہ فطری عمل ہے، ہم سب کسی نہ کسی کے ساتھ محبت کے رشتے میں منسلک ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نصیب بھی اس کے ساتھ ہو، نصیب کے کھیل کبھی الٹے بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ کسی اور کے نصیب میں منسلک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے دروازے پر دستک دیتے رہیں، خاص طور پر جب چیزیں ناممکن نظر آئیں۔ آپ صرف کسی سے نہیں پوچھ رہے ہیں، آپ تمام معجزات کے مالک، سب سے زیادہ پیار کرنے والے، سب سے زیادہ فیاض، سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے سے پوچھ رہے ہیں۔ آپ اس سے پوچھ رہے ہیں جو آپ کا دل اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اس لیے اگلی بار جب آپ دعا کریں تو اسے یاد رکھیں۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور آپ جتنا زیادہ مانگیں گے اتنا ہی آپ کو ملے گا۔